کون سا عمل ایسا انسان کا ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتہا، وہ نماز کے جو اس کے وقت پر ادا کی جائے، یعنی اس کو لیٹ نہ کیا جائے۔ اول افضل وقت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سا سب سے بہترین عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، خیر کا معاملہ رکھنا، یہ سب سے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے جو زیادہ حقدار ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ کہا ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر کہا ثم من، آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے متعلق حسن سلوک کرنے کا کہا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا درجہ کم ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، لیکن ماں نے جو مشقتیں بچے کی پرورش کے لیے برداشت کی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ماں کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اس کے مزاج کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کو 3 درجے دیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ باپ بھی مشقت کم برداشت نہیں کرتا، باپ کو بھی بڑی مشقت ہوتی ہے، ماں کو بھی بڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن ماں مزاج کے اعتبار سے قدرے نازک ہوتی ہے، باپ مشقت کو برداشت کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی نازک مزاجی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات کہلوائی کہ امکا امکا امکا، تیری والدہ، تیری والدہ، تیری والدہ۔ پھر فرمایا کہ تیرا باپ۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے طواف کروایا، اور کروا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے رسول میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا لو بظفرۃ من ظفرات، تو نے ابھی اس درد کا جو ایک کروٹ ماں کے پیٹ کے اندر اٹھتی ہے، اور جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا ٹانگ مارتا تھا، اس درد کا بھی ابھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ چہ جائے کہ جب اس نے تجھے پیدا کیا تھا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بظفرۃ من ظفرات، ایک وہ کروٹ جو تیرے ماں کے پیٹ کے اندر اٹھتی تھی تیری پیدائش سے قبل، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا تب اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس طرح کی دیگر احادیث، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تو جہاد پہ جانا چاہتا ہے اور تیری ماں فالج زدہ ہے، تیری ماں بیمار ہے، تو یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور خود اٹھا کے جہاد کرنے کے لیے چلا جائے۔ یہ کیسا تیرا جہاد ہے؟ یا یہ تیری کیسی عبادت ہے کہ تو تبلیغی جماعت کے ساتھ لمبے لمبے چلے لگا رہا ہے اور سیریں کر رہا ہے اور تیری ماں گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ساتھ ہی فرمایا ہے کہ والدین کی بھی اطاعت کرو۔ اور پھر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ قاضی ہے، اللہ رب ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے ان 2 چیزوں کا، اللہ تعبدو، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ عبادت نہ کرو، اور دوسری یہ بات اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان دونوں کو تو بڑھاپے میں پالے، ان داکا کا جو لفظ ہے نا، یہ کا ضمیر، اس سے مراد یہ ہے کہ تیرے گھر میں جب والدین کما رہے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے والدین کے گھر میں ہوتے ہیں، اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو والدین بچوں کے گھر میں ہوتے ہیں، یعنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اور اب والدین بالکل بچوں کی طرح نارمل بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے بچے بیہیو کرتے ہیں، اب ان کو ترجیحات، توجہات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب والدہ کی اتنی عمر ہو جاتی ہے، بچے سارے کمانے لگ جاتے ہیں، پوتے پڑپوتے ہو جاتے ہیں، تو والدہ کو بچوں سے مال نہیں چاہیے ہوتا، اس سے ہر مہینے سوٹ اور کپڑے نہیں چاہیے ہوتے، صرف ان سے وقت چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت
والدہ کو والد کو اس سے دلی مسرت ہوتی ہے جب اس کی اولاد اس کے قریب بیٹھی ہوتی ہے. یہ اس کی سب سے بڑی خواہشات میں سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے پاس آ کے بیٹھے اور مجھ سے باتیں کرے. اولاد سے اور اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, صرف وقت چاہیے ہوتا ہے. ہاں کچھ اس میں ایکسٹریم میں چلے جانا, یہ بھی والدین کو تلقین کرنی چاہیے کہ جو والدائیں اور جو والد خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک بچے کی شادی کر دی گئی ہے, اب اس کا اپنا گھر ہے, اس کی بیوی ہے, اس کو وقت دینا اس کے لیے ضروری ہے, وہ اس کا حق ہے, ازواج کا حق ادا کرنا بھی. لیکن والدہ کا احترام بھی اس پر لازم ہے. والدہ اگر یہ کہتی ہے کہ سارا دن وہ اپنی بیوی کے پاس رہتا ہے, میرے پاس اس کو رہنا چاہیے, یہ بھی غلط ہے کہ وہ سارا وقت ماں کے پاس گزارے. اس کی بیوی کے بھی حق ہیں, اس کے بچوں کے بھی حقوق ہیں. بالکل اس کو بیلنس لے کے چلنا چاہیے, والدہ کا احترام بھی اور اس کے بعد بیوی کے حقوق بھی دونوں. جب حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہوتے ہیں کہ جو اعتدال کے راستے پر چل کے بندہ ان کو سر انجام دے, نہ ادھر زیادہ جائے نہ ادھر زیادہ جائے. تو والدین کی عزت اور احترام کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات, اللہ رب العالمین نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں بڑی گہرائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی خوبصورت جنت بنا کے ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہے کہ اگر تو نے لینی ہے تو ماں کی ہستی اور اس کی حقیقت اور اس کی افضلیت اس جنت سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے کہ اللہ نے جنت کو بھی ماں کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. اتنی اس کی حیثیت ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت ایک ماں کو دی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق ہی کوئی نہیں دیے, اسلام نے عورت کو دیے ہی کچھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جن کو اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنا تحفظ دیا ہے. عورت کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا جو خامد ہے, میرا شوہر ہے, وہ کس وجہ سے میرے ساتھ ہے. اس نے سمجھا کہ یہ مجھ پر بوجھ ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک محافظ دیا تھا. وہ گھر سے نکلے تو اس کا محافظ اس کے ساتھ ہو, وہ جاب کر کے واپس آئے اس کا محافظ اس کے ساتھ ہو. اس کو چار محافظ دیا, بیٹا بھی ہے, باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, اس کا شوہر بھی ہے, چار باڈی گارڈ محافظ دیے اس کو, تاکہ جب وہ معاشرے میں نکلے اس کی پروٹیکشن ہو سکے. پھر اس کو کہا کہ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھ تاکہ تجھ پر کوئی بری نظر نہ ڈالے. عورت نے یہ سمجھا کہ مجھے قید کر دیا گیا, اسلام نے مجھے تحفظات نہیں دیے, مجھے قید کر دیا. تو یہ عورت کی خام خیالی ہے. اس کو چاہیے کہ اسلام کے جو ترجیحات ہیں, ترجیحی عمل ہیں, ان کو فالو کرے گی تو اس میں اس کے لیے خیر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شر نہیں رکھا, خیر رکھا ہوا ہے. پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آپ نے فرمایا جہاں والدہ کا مقام ہے, اللہ نے والد کا بھی بڑا مقام رکھا ہے. الوالد اوسط من ابواب الجنہ, والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ, داخلی دروازہ ہے. ایک گھر ہو اس کے کئی دروازے ہوں تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں, ایک داخلی مین ڈور ہوتا ہے, مین گیٹ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے جنت میں جانا ہے تو اس داخلی جو مین دروازہ ہے اس سے داخل ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے تجھے والد کی رضامندی چاہیے. آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر تو نے اللہ کو منانا ہے نا تو اپنے باپ کو منا لے, اگر تو نے اللہ کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لے. اگر تو یہ چاہتا ہے اللہ میرے سے راضی ہو جائے تو اپنے باپ کو راضی کر. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے جب تو اپنے باپ کو ناراض کرے گا تو اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. رضا الرب فی رضا الوالد, باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک شخص والدہ کی ہی عزت کرے اور باپ کو پوچھے ہی نہ, باپ کا خیال ہی نہ کرے, یا باپ کا خیال کرتا ہے تو والدہ کو پوچھتا ہی نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے اما یبلغن احدہما, دونوں اگر تمہارے پاس پہنچ جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر ان میں سے ایک پہنچ جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص رغم انفو, اس کو چاہیے کہ اپنی ناک کو زمین کے اوپر رگڑے, یعنی وہ خود کو ذلیل اور رسوا سمجھے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین آئے اور وہ بڑھاپے کو تھے, اس کے پاس موجود تھے, ثم لا يدخل الجنہ, اور پھر اس کے باوجود بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. وہ اپنی ناک کو رگڑے زمین کے اوپر کہ اس سے کتنی بڑی کوتاہی ہوگی, اس نے کیا کر لیا ہے, وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اب اس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے,
والدین جب موجود ہوتے ہیں تو ان کی خدمت نہیں کی جاتی، اور جب چلے جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ پھول اور چادریں اتنی چڑھائے جاتے ہیں، پیسے ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ان کی قبر کے مزار بنا دیے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ان مزاروں کا؟ کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ والدین کو؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دخلت الجنہ، جب میں معراج پہ گیا تو میں جنت میں داخل ہوا، سمعت القراء، میں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے جو قرآن کی تلاوت جنت میں کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، جبریل کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، یہ جب قرآن زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ جنتیوں کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا اعزاز اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے نعمان بن حارثہ کو۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا تھا، سائل آتے تھے، عبداللہ ابن عباس مسند لگا کے بیٹھے ہوتے، تفسیر کے نکات پڑھا رہے ہوتے، کسی سائل نے آ کے سوال کیا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اف کا کیا معنی ہے؟ اف سے کیا مراد ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو ہم چھوٹا سا ناخن کا ایک ٹکڑا جو بڑھ جاتا ہے، یا ایک ہمارے جو نا وہ ماس ہوتا ہے تھوڑا سا، ہم تنکا سمجھ کے اس کو اتار کے پھینک دیتے ہیں، فرمایا تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس کو اف کہتے ہیں، یعنی اتنی چھوٹی سی حقیر سی چیز۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، گھر میں والدین کے جو نا وہ مہمان آئے ہوں اور ایک بچے کو کہا جائے کہ تم دکان سے کوئی چیز لے آؤ، وہ چیز لا کے دے دیتا ہے، سودا سلف لا کے گھر میں لاتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا او ہو میں ایک چیز بھول گئی ہوں، یہ دوبارہ جانا ذرا، اور بیٹا کہتا ہے اف اب میں دوبارہ جاؤں۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی اف ہے نا، اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کرنی، والدین کے سامنے یہ بھی تمہارا گناہ لکھا جائے گا، والدین کے سامنے یہ بھی لغزش لکھی جائے گی تمہاری۔ اور ایک لغت کی کتاب میں آتا ہے اف سے مراد انسان کے انگلی کے اوپر جو یہ جو ناخن ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی جو میل جمع ہو جاتی ہے نا، اس کو اف کہتے ہیں، یعنی اتنا ذرے سے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی والدین کی جو ہے نا نافرمانی نہیں کر سکتا بندہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ فرماتے ہیں اپنے کندھوں کو تو ان کے لیے سمیٹ لے، خیر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو سمیٹ لے، اور یوں بالکل باادب ہو کے ان کے سامنے کھڑا ہو جا۔ جیسے ایک پرندہ جب لمبی پرواز کرنے کے بعد زمین پر اتر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے پروں کو سمیٹ کر پھر نیچے اترتا ہے۔ تو اس طرح جب اپنے والدین کے سامنے تو کھڑا ہو تو اس مؤدب انداز میں تو کھڑا ہو اور اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا، سائل نے پوچھا کہ یہ نافرمانی کیا ہوتی ہے، اف کا کیا معنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک شخص اپنے باپ کے پاس کھڑا ہو اور بچہ اپنے ان کپڑوں کو یوں کر کے مٹی کو جھاڑے اور باپ کے وہ اوپر پڑ جائے، یہ بھی قد کتبہ قد عاق، وہ جو ہے وہ نافرمانی میں لکھی جائے گی۔ اگر باپ کے اوپر مٹی بھی پڑ گئی نا تھوڑی سی، بچے نے پاس کھڑے ہو کے اپنے کپڑے جھاڑے اور وہ باپ پر مٹی پڑ گئی تو کتب لہ عاق، تو اس کے لیے یہ ایک نافرمانی لکھی جاتی ہے۔ یہ اف کا یہ معنی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، اللہ نے 3 بندوں پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جتنا مرضی ٹل لگا لے ہوتا جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا العاق، والدین کا نافرمان، المدمن خمر، کثرت سے شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، والدیوث، اور ایسا بے غیرت انسان کہ جس شخص کے گھر میں بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہو اور وہ خاموشی سے چپ کر کے بیٹھا رہے۔ اپنے گھروں کا جائزہ لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ بندہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی چینلز پر کتنی فحاشی چل رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا دیوس شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ثلاثۃ لا یزکیہم ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کی بات ہی نہیں سنے گا، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، اللہ ان کو پاک ہی نہیں کرے گا گناہوں سے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کی سستی کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، سست ہو جائیں گے، تو میں لوگوں کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دیتا، جو بندہ یہ کام کر لیتا میں اس کو جنتی قرار دے دیتا، دنیا میں اس کو ضمانت دے دی جاتی کہ تو جنتی ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ لوگ سست ہو جائیں گے،
لوگ اعمال کرنا چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا کہ 4 وہ لوگ وہ پکے جنتی ہیں, کنفرم جنتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے. ایک وہ عورت کہ جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا, اس رضامندی کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلی گئی اور وہ جنت میں داخل ہوگی, اس کو کوئی چیز جنت سے داخل ہونے سے روک نہیں سکتی. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ وہ باپ کہ جس نے اپنی اولاد کو کثیر پایا, اس کی بہت زیادہ اولاد تھی, بچے زیادہ تھے, اور اس نے اپنی جوانی کو بھی ان بچوں کی خدمت کے لیے لگا دیا. بوڑھی کمر کے اوپر وہ بوریاں اٹھا اٹھا کے خدمت کیا کرتا تھا اور پیسے بنا کے ان کو کھانا کھلایا کرتا تھا. آپ نے فرمایا یہ باپ ایسا شخص ہے کہ جس کو جنت سے جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. تیسری چیز آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جو والدین کی خدمت اتنی کرتا ہے, اتنی خدمت کرتا ہے کہ پہلے والدہ کو کھانا کھلاتا ہے, پھر باپ کو کھانا کھلاتا ہے, پھر خود کھاتا ہے. وہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ آپ نے سن رکھی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ وہ شخص کہ جو اپنے ہر گناہ پر پکی توبہ کرتا ہے اور اتنی سچی توبہ کرتا ہے کہ اس کو گناہ کرنا ایسے لگتا ہے, اتنا مشکل لگتا ہے جیسے ایک بکری کے تھن سے دودھ باہر نکلا ہے اور اس کو دوبارہ داخل نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے گناہ کرنا اتنا مشکل ہو جیسے ایک تیر کمان سے چھوڑ دیا جائے اور واپس نہ لایا جا سکتا ہو اسی پیرائے کے اندر, اس طرح اس شخص کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو. یہ وہ 4 لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا یہ کنفرم جنتی ہیں, ان کو جنت سے جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. پھر آپ نے فرمایا کہ اولاد پر ماں باپ کے 3 حق ہیں. یہ 3 حق اولاد پر لازم و ملزوم ہے, وہ لازمی کریں اپنے والدین کے لیے. ایک آپ نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ ان کا نماز جنازہ ادا کریں. یہاں جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے والدین سے مرض کی وجہ سے تنگ آئے پڑے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کب ہمارا باپ مر جائے, کب ہماری جان چھوٹے. ان کو سنبھال کے ہم تھک گئے, ہمارے پیسے لگ گئے, ان کی دوائیاں خرید کے, ان کے آپریشن کروا کے ہماری جیبیں خالی ہو گئی ہیں, اللہ اس کو اٹھا لے. وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. آپ نے فرمایا کہ اولاد کے لیے 3 حقوق ہیں. جب وہ اس دنیا سے چلے جائے اخلصوا لہ الدعاء, سب سے پہلے ان کا اخلاص کے ساتھ نماز جنازہ ادا کریں, پورے اخلاص کے ساتھ. نمبر 2 آپ نے فرمایا الاستغفار, ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, آپ نے اپنی امت کو دعا بھی سکھائی ہے اپنے والدین کے کرنے کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ آپ دعا خود بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تیسری چیز آپ نے فرمایا الصدقہ, اپنے والدین کی جانب سے کثرت سے صدقہ کرے. اور اس صدقہ کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی والدہ اس سے ناراض ہو کر اس دنیا سے فوت ہو جائے وہ یہ 2 کام کرے, کثرت سے استغفار کرے اور کثرت سے صدقہ کرے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی ماں کی ناراضگی کو زائل کر دے گا اور اس پر رضامند کر دے گا جو شخص یہ 2 کام کثرت کے ساتھ کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول, آخری بات کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی, صحابہ موجود ہیں. آپ اپنے حجرے سے نکلے اور مصلی رسول پہ تشریف لائے. آپ نے دیکھا صحابہ کی جانب اور کثرت سے صحابہ موجود تھا, حد نگاہ صحابہ کی جماعت کھڑی ہے. یہ آخری وقت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی آخری زندگی کی آخری نمازیں پڑھائی تندرستی کی حالت میں. آپ نے دیکھا عشاء کی نماز کے وقت کثرت کے ساتھ صحابہ موجود ہیں, مسجد بھری ہوئی ہے اور مسجد سے باہر لوگ موجود ہیں, جہاں مسجد کی حد ختم ہو جاتی ہے اس سے باہر صحابہ کھڑے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ آپ نے فرمایا لو کنت ادرکت والدی او من احدہما, کاش کہ میں اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو اس وقت پاتا, کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی, کاش کہ میرا باپ زندہ ہوتا اور آج وہ میری اس کمائی کو دیکھتے, میری اس جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے یہ نعمت, جو میرا مشن کامیاب ہوا ہے, آج وہ میری یہ ساری محنت اور کوشش کو دیکھتے اور میرے والدین کاش کے زندہ ہوتے. جب بچے محنت کرتے ہیں نا اور انہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہوتی ہیں, جب وہ کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں, اچیو کر لیتے ہیں, بڑا ٹارگٹ, تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے باپ, میری والدہ اور میرا والد جو ہے وہ زندہ ہوتا اور میری اس محنت کا نتیجہ دیکھتے, میں نے جو حاصل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے, والدہ اس دنیا سے چلی گئی, مدینہ سے واپسی کا سفر ہے, مقام ابوا پہ ہیں,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں، ام ایمن ساتھ ہیں، 3 لوگ صرف موجود ہیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا قریب المرگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے، آپ کو قریب کیا اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کا تھا اور میری والدہ کے لب ہلتے تھے، میں کان لگا کے سنتا تھا کہ میری والدہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ آنسو جذبات کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاس موجود ہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آنسو جاری ہیں آنکھوں سے، اور 2 لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 جملے میں نے اپنی والدہ کی زبان سے سنے۔ ان میں سے ایک جملہ یہ تھا، وَذِكْرِي بَاقٍ، اے میرے بیٹے میرا ذکر ختم نہیں ہوگا، میرا ذکر تیری زبان پہ جاری رہے گا، یعنی تو اپنی ماں کو یاد کرتا رہے گا۔ اور پھر اس کی وجہ بتائیے کہ میرا ذکر اس وجہ سے جاری رہے گا، لوگ مجھے نہیں بھولیں گے، وَوَلِدتُّ طُہْرًا، کیونکہ میں نے تیرے جیسا پاکیزہ بچہ پیدا کیا ہے، اور جس کا تیرے جیسا بیٹا پیارا ہونا اس کو دنیا بھول نہیں سکتی۔ وذکری باق، میرا ذکر باقی رہے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی آنکھیں بند ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھوٹ پھوٹ کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اور جاتے ہوئے ام ایمن کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ تھمایا اور کہا کہ اسے امیر قریش عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا۔ آپ نے کتنی مشقتیں برداشت کی ساری زندگی میں، بچپن تھا، 8 سال کی عمر میں عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک بچہ کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا ہے۔ شیب ابی طالب میں گھاس اور پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑا اس کو بھگو کے نرم کر کے جلا کے پھر کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا، اور پھر طائف کی وادیوں میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے پتھر کھائے، جوتے خون سے بھر گئے، آپ کی بیٹی سیدہ زینب کے حمل کو ضائع کر دیا گیا، مارا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ کمان ماری گئی، کتنی مشقتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں ہیں تو 2 دانت شہید کر دیے گئے، کڑیاں کھود کی یہاں گھس گئی ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آ کر یہاں خون کو صاف کرتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیتے ہیں، پانی پیا نہیں جاتا۔ اتنی مشقتیں برداشت کر کے آج ساری مشقت کا نتیجہ سامنے کھڑا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، آپ کہتے ہیں لو کنت ادرکت والدیہ، کاش کہ میری ماں اس وقت موجود ہوتی، میری اس محنت کے نتیجے کو دیکھ لیتی، میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، نماز کھڑی ہو جاتی، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ ہو جاتی، میری ماں میرے اس پلو کو اٹھا کے، اس جو خیمہ لگا ہوا ہے تھوڑا سا پردہ اٹھا کے تھوڑی سی آواز لگاتی، یا ابنی محمد، میں نماز کو چھوڑ کے تمہیں چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا، فرض نماز کو چھوڑ کے میں اپنی والدہ کی بات سنتا، کاش کہ لو ادرکت والدیہ، میں اپنی ماں کو پا لیتا، وہ میری محنت کو دیکھتی، وہ تھوڑی سی ہلکی سی آواز میں کہتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرض نماز کو چھوڑ کے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ تو بھائیو، یہ والدہ جو ہوتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان سے دعائیں لیں، آپ لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، ولیوں کے پاس جا کے، علماء کے پاس جا کے، شیخ ہمارے لیے دعا کریں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ فاضل ہیں، آپ حافظ ہیں، قرآن کے قاری، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ کے گھر میں ولی موجود ہے، آپ کی والدہ، اس سے بڑا ولی آپ کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جس اخلاص کے ساتھ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے نا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جس اخلاص سے آپ کے والد نے دعا کرنی ہے آپ کے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ دعا جو ہے وہ لی نہیں جاتی، کہہ کے نہیں کروائی جاتی، بلکہ دعا کو خود والدین کی زبان سے نکلوایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا عمل کریں کہ ان کو، والدین کو اتنی مسرت اور خوشی ہو کہ والدہ خود آپ کے لیے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر آپ کی محنت کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے، آپ کے اعمال کے درجات کی اور فضیلت کے لیے، اور آپ کی جو ہے نا وہ جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی جب والدہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے جتنے بھی احباب موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کو والدین کی نعمت سے نواز رکھا ہے ان کی قدر کریں، اور جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔